Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Oh, hope you will be safe and sound. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ملخص الفقہیہ میں مختلف چپٹر ڈسکس کیے تھے۔ ابھی تک ہم باب النواقص الوضو بھی ہم نے ڈسکس کیا پریویس لیکچر میں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ احکام الغسل، غسل کے بارے میں کہ غسل کیا چیز ہے اور غسل کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور غسل کا طریقہ بھی ایٹ دین ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ عرفت مما سبق احکام الطہارت من الحدث الاصغر، حدث اصغر اس کو کہتے ہیں چھوٹی حدث، چھوٹی گندگی۔ بندہ جب چھوٹا گندا ہو یعنی اس کا وضو سے اس کی حدث دور ہوتی ہے، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ ونواقصها، اس کے نواقص بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ فكنت بحاجة الى ان تعرف احکام الطہارت من الحدث الاکبر۔ ابھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ حدث اکبر سیکھ لیں، کتاب والا آپ کو کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ جنابتن کان او حیزن او نفاسن، یہ جنابت ہو سکتی ہے، حیز بھی ہو سکتی ہے اور نفاس بھی۔ ابھی یہ تین ڈگری ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے غسل کی ڈیفینیشن پڑھتے۔ ہوا استعمال الماء، یہ پانی کا استعمال ہے، بجمیع البدن علی صفت مخصوصۃ، تمام بدن پر صفت مخصوصہ کے ساتھ۔ وہ صفت مخصوصہ کیا ہے؟ کہ میری یہ جنابت دور ہو جائے، یہ میری جو حیض تھی وہ ختم ہو گئی، ابھی مجھے پاکی نصیب ہو، اس کو کہتے ہیں صفت مخصوص۔ اور اس کی دلیل جنابت کے لیے، اچھا پہلے ڈسکس کرتے ہیں اس کا کہ یہ جنابت کیا ہے۔ اچھا، تو جنابت کہتے ہیں جب بندے یا بندی اس کے خروج المنی ہو جائے تو اس کو وہ ابھی حالتی جنابت میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک بات اور، وقد ذکروا ان الغسل من الجنابت كان معمولا به في جہالیہ وهو من بقایا دین ابراہیم، یہ غسل جنابت جو تھی یہ دین ابراہیم میں بھی تھی، لوگ وہاں پہ بھی صفائی کا ایک اہم جز ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دین ابراہیمی سے بھی تھی، جو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ غسل کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ صرف اب نہیں ہے۔ اچھا اب نیچے آؤ، یہ ہے موجبات الغسل ستۃ الاشیاء، غسل کے واجب ہونے کے لیے چھ چیزیں ہیں، چھ چیزیں غسل واجب کرتی۔ احدھا، اس میں ایک ہے خروج المنی کی، منی کا خروج، من مخرجہ من الذکر یا انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے مخرج سے خروج منی کا نکلنا، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتے ہیں۔ ولا يخل اما ان يخرج من خال اليقظ، اگر یہ بندہ اس کے خروج جو ہے وہ حال الیقظہ یعنی جاگنے کی حالت میں ہو یا حال النوم میں، اس کی دو کنڈیشن، یا تو وہ جاگنے کی حالت میں ہو سکتی ہے یا حال النوم میں ہو سکتی ہے، بندہ سو رہا ہے۔ اگر جاگ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ یا اس کے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی کوئی لذت شہوت کے ساتھ ہوئی ہے، یا وداؤٹ ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے۔ اگر وداؤٹ ایکسائٹمنٹ ہے یا وداؤٹ شہوت اینی تھنگ لائک دیٹ ہے تو پھر کوئی غسل نہیں ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کے ساتھ آپ کی یہ منی خروج ہو گئی تو پھر آپ غسل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ سو رہا ہے تو اگر سو رہا ہے اور غسل اس نے محسوس کیا کہ مجھ پر غسل فرض ہو گئی سوتے وقت، اور جاگ کے دیکھا تو کوئی اثرات نہیں تھے، تو دو کنڈیشن ہے، یا تو یہ مثلا آج کل تو نہیں، جون جولائی میں آپ دیکھ لیں تو یہ یہاں پر بہت سخت گرمی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی تو پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے، شاید وہ سوکھ گیا ہو جو پانی ہے یا جو بھی تھا، تو یہ بھی کنڈیشن، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اثرات اس لیے نظر نہیں آ رہے۔ اگر وہ سوکھے ہوئے نہ ہوں تو پھر آپ کو یقین ہو کہ یہ ابھی نہیں ہوا کچھ بھی، یعنی ابھی یہ مجھے جسٹ اٹ واز اے ڈریم، سو دین آپ کے اوپر کوئی وضو کوئی غسل واجب نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اگر آپ کو خواب بھی یاد تھے، سب کچھ آپ کو یاد ہے کہ میں نے یوں دیکھا تھا اور یوں ہوا تھا، نہیں، ہاں اثرات نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ یہ سوکھ گیا نہیں، یہ یا ابھی تک جو ہے نا آپ کو یقین ہو کہ یہ نہیں ہوا ہے اس نہ ہونے کی، تو تب آپ غسل نہیں کر سکتے، غسل آپ کے وہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کر لے اپنی شک کی وجہ سے تو کوئی آپ کا خرچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور
حالت نوم میں اگر غسل فرض ہو جائے، چاہے وہ توڑا ہو کتنا بھی ہو، لیکن وہ اگر خروج منی ہو گیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا اور آپ نے غسل کرنا ہے، پھر ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اشتر فی حالت الیقظہ اشترط وجود اللذہ بخروجہ، لذت کے ساتھ کیا کریں، لذت اس کے ساتھ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ فإن یہ حالت یقظان میں جاگنے کی حالت، فإن خرج بدون اللذہ، اگر یہ لذت کے بغیر نکل گئے کسی مرض کی وجہ سے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرض بھی ہوتی ہے، لم یوجب الغسل، تو اس پر کوئی غسل واجب نہیں۔ کالذی یخرج بسبب مرض، اگر کسی مرض ہے، اور عدم امساک، عدم امساک کسی بیماری جس میں بندے کو منی پر کنٹرول نہیں ہوتا، بس وہ نکل جاتے خود بخود۔ وإن خرج فی حال النوم، اگر حال النوم یعنی نوم کی حالت میں یہ نکل گیا، وہ ما یسمى باحتلام، اس کو احتلام کہتے ہیں، وجب الغسل مطلقا، اس پر غسل واجب ہے۔ لفقد ادراکا فقد لا يشعر باللذہ، ہاں اچھا، اب اس میں لذت و عزت کی کوئی بات نہیں، شہوت ایکسائٹمنٹ کی کوئی بات نہیں، بس وہ نکل گیا نوم کے بعد، آپ نے دیکھ لیا صبح، بس وضو کرے۔ فالنائم اذا استيقظ وجد اثر المنی، ہاں اگر اس نے اثر المنی پایا، وجب علیہ الغسل، وان احتلم ولم يخرج منه منیا، ہاں احتلام ہو گیا، ولم يخرج منه ولیا، ولم احتلام تو اس خواب کو پورا کہتے ہیں، اس سیناریو کو پورا احتلام کہتے ہیں، اور احتلام سب کچھ ہوا ہے، ولم یخرج منہ منیا، لیکن منی کے اخراج نہیں ہوئے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، بس منی کا اخراج نہیں ہوئے، ڈسچارج کچھ بھی نہیں ہوا، ولم یجد له اثرا، کوئی اثر بھی نہیں ہے، لم یجب علیہ الغسل، تو اس پر کوئی غسل نہیں ہے۔ ہاں وہ احتلام ہوا ہے، اس نے سب کچھ سیناریو دیکھا ہے، اس سین سب کچھ دیکھا، لیکن کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ الثانی من وجبات الغسل علاج الذکر فی الفرج، انٹرکورس سے بھی ہوتا ہے، ولم يحصل انزال، ہاں اس میں اختلاف ہے۔ اذا جلس بین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جلس بین الشعبها الاربعہ ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، جب تم میں سے کوئی اپنے بیوی کے دو رانوں دو بازو میں بیٹھ جائے تو اور اس نے ٹچ کیا، she touch his private parts and he touch her private parts، تو اس سے وضو غسل جو ہے وہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن تمام علماء، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اینڈ ہز کمپنی رحمہم اللہ اجمعین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر غسل واجب نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک دخول نہ ہو، جب تک انہوں نے دخول نہیں کیا، انٹرکورس نہیں کیا پراپر وہاں، ہاں اگر انزال ہو نہ ہو لیکن انٹرکورس ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ولو لم يحصل انزال، اگر انزال ہو بھی نہ تب بھی آپ نے وضو پھر کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ فیجب الغسل علی الوتی، وتی یعنی انٹرکورس پر یہ واجب ہے۔ ولو لم يحصل انزال لحد الحد والاجماع اہل العلم علی ذلك، ہاں انزال یعنی ڈسچارج وہ ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے جسٹ وتی کیا، وتی صرف انٹرکورس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسچارج کو پھر انزال کہتے ہیں، تو انزال ہو نہ ہو لیکن کیا ہو جائے گا، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ الثالث من واجبات الغسل عند طائفة من العلماء، اچھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ اسلام الکافر، کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے وضو کریں۔ فیضا اسلم الکافر وجب علیہ الغسل لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بعض الذین اسلموا ان یغتسلوا، کچھ لوگ جب مسلمان ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمان کرنے سے پہلے اس کو غسل کرنے کو کہتے تھے، تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے غسل کرے۔ یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مستحب بھی ہے، اچھا ولیس بواجب، یہ واجب نہیں، لأنه لم ينقل النبی انه كان يأمر به كل من اسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو نہیں بتایا، کسی کو بتایا۔ فيحمل امر به على الاستحباب، تو یہ استحباب کے درجے میں ہے، وجوب کے درجے میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الربع من الوجبات العسل الموت فيجب التعصير المیہ، جب کوئی بندہ مر جائے، اس موت آخری اس کی موت بھی ایک غسل کی واجب کے ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بندہ مر جائے تو بھی وہ اس کے لیے غسل کرے، اس پر غسل واجب ہو گیا، تاب وہ تو خود غسل نہیں کر سکتا، مر گیا ہے تو ظاہری بات ہے دوسرے لوگ اس کو غسل دیں گے۔ غیر شہید فی معرکہ، ہاں اس شہید کے علاوہ جو معرکہ میں شہید ہوا ہے، جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے، تو اس کے علاوہ
اور باقی سب کو باقی سب ہر مردے کو غسل دینی پڑے گی. اور یہ کیوں نہیں کرتے اس کو، تو باب احکام الجنائز میں آئے گا کہ ہم اس کو غسل کیوں نہیں کرتے. الخامس والسادس، پانچواں اور چھٹا یہ ہے من واجبات الغسل الخیز والنفاس. خیز اور نفاس ہے. جب کوئی عورت اس کی فیرز ختم ہو جائے یا اس کی جو ہے نفاس ختم ہو جائے تو کیا کرے؟ اب وہ وضو غسل کر کے صاف ہو جائے. تو یہ غسل جو ہے اس کی اینڈ، نفاس کے اینڈ پر وہ اپنے کیا کرے، پیریڈز ختم ہونے کے بعد وہ غسل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ کو طریقہ بتاتا ہے ان چار پانچ جملوں میں کہ اپنے غسل کس طرح کرتے ہیں. اینوی بقلبہ، اپنے دل میں کیا کرو، نیت کرو غسل کا. ثم یسمى ویغسل یدیہ ثلاثا ویغسل فرجہ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لو 3 مرتبہ. ویغسل فرجہ، پھر اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھو لو. ثم یتوضا وضوءا کاملا، پھر وضو کرو. ثم یحث الماء على رأسه 3 مرات، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاؤ. یروی اصول الشعر، اور اپنے بالوں کو بھی. ہاں اس میں ایک مسئلہ ہے، بعض عورتیں اکثر اس میں کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے اس کو کیا کہتے ہیں، بالوں کو جو جوڑ کر رکھتے ہیں، پتہ نہیں چوٹیاں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ہمیں وہ بالوں کو کھولنا پڑتا ہے یا نہیں پڑے گا غسل میں. ہاں اگر کسی عورت کو یقین، ہاں آج کل تو مردوں کو بھی بڑے بڑے بال ہوتے، اگر کسی مرد کے بڑے بال ہو یا عورت کے بڑے بال، اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میرے ہر بال تک میرے پانی پہنچ گیا اور میرا غسل ہو گیا، تب اس کے لیے کھولنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر بال اس طرح ہو کہ اس میں نہیں پہنچ سکتا پانی، تو پھر اس کے لیے کھولنا واجب ہے اور اس کے لیے کرنا ضروری ہے. یہ انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. والمرأة الحائض والنفساء تنقص رأسه للغسل من الحیض والنفاس او الجنابہ، جنابت کی غسل جو بھی ہو وہ اس کے لیے اپنی کنڈیشن کو دیکھے کہ میرے بال کس طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا اب نیچے 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 کچھ امپورٹنٹ چیز. اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے. فاصل الشعر، اپنے بالوں کو دھو لو. وانقوا البشر، یعنی اپنے بالوں کو دھو لو. اس حدیث کے تحت ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ میرے بالوں میں بڑے بال ہے، میرا اس کے اندر پانی نہیں جاتا، تو پھر کیا کرے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے بال کھولنے چاہیے. اچھا ایک اور حدیث بعد میں آتی ہے، یہ تو ویسے بھی آپ سب کو انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن کدھر گیا حدیث. اچھا لوگوں کما یجب المغتسل ان یستتر، مغتسل جو بندہ غسل کر رہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا پردہ رکھے. وَفَلَا يَجُوزُ أَن يَغْتَسِلُ غُرْيَانًا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان غریانًا، وہ ننگا ہو کر لوگوں کے درمیان نہ نہائے. کسی واش روم میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ اپنے سطر چھپا سکتے، ایسی جگہ پر وہ نہا سکتا ہے، نہا لے. ٹھیک ہے. ان اللہ حی ست. اچھا یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے آپ خود ہی پڑھ لیں. سو گائز دس واز ٹوڈیز لیکچر اباؤٹ غسل اینڈ ہز واجبات، موجبات، جس چیز پر غسل واجب ہوتے ہیں 4 چیزیں میں نے ڈسکس کیے. اب اس کو پڑھے، سیکھے، سمجھے. تھینک یو. سی یو نیکسٹ لیکچر.